مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل جی بہت اچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا ان للہ تبارک وتعالی اہلین من الناس۔ قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصته، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، آپ کا یہ مدرسہ ماشاء اللہ دن بدن ترقی کی راہ پر جا رہا ہے۔ 2-3 سال پہلے آنا ہوا تھا، اس وقت بھی مدرسے کے حالات سامنے تھے۔ سال گزشتہ بھی آنا ہوا، اور ماشاءاللہ اس وقت آپ کے مدرسے کی ترقی اس معنی کر کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بحمد اللہ 5ویں کا نظام شعبہ پرائمری کا تو پہلے سے ہی چل رہا تھا۔ میں نے پچھلے سال بھی آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ شعبہ دینیات کو بھی مضبوط لے کر کے چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک کا ماحول بن گیا ہے، اس ماحول میں مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ اپنے ان مدرسوں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی بہت مضبوط نظام بنائیں۔ ابھی ہمارے فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہیں، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بڑے درد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں اپنے ان علماء کی باتوں کو سن کر ایک کان سے سن لینا، دوسرے کان سے نکال دینا اور بے توجہی برتنا، یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی چیز ہے۔ آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور جو چاہتا ہے
اس کو کہہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ کرنا چاہے اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ ذلت کے نقشے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی باتوں کو ماننا چھوڑ رکھا ہے۔ اب بھی ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ علماء آپ حضرات سے جو کہیں ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس پر پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ ایک خبر آپ کے اس ادارے کی ترقی کے تعلق سے معلوم ہوئی کہ ماشاءاللہ اس سال 8ویں کلاس تک تعلیم کا بھی انتظام ہو گیا اور مانیتا بھی حاصل کر لی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا عالمیت کا کورس اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی 8ویں تک دنیاوی اور اسکولی تعلیم کا انتظام بحمد اللہ یہاں چل رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کو ہر اعتبار سے، دینی علوم کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے۔ حضرت مولانا قاری اکرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا اللہ والا، نیک طبیعت، نیک طینت فرزند آپ کو عطا کیا۔ آج ان کے شاگردوں میں بہت سارے شاگرد حافظ بھی ہیں، بہت سارے شاگرد عالم بھی بن گئے۔ تو ایک جو درد ان کے دل کے اندر تھا اور آپ نے ان کا مکمل ساتھ دیا، تو ان کی برکت سے بحمد اللہ یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ ان کے شاگردوں میں آپ کے رچھوتی کے علاقے کے بہت سارے علماء، بہت سارے حفاظ، بہت سارے قراء، اور اس مدرسے میں جو اساتذہ حضرات ہیں جو دل و جان سے اس مدرسے کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس کی ترقی کو پروان چڑھا رہے ہیں، تو وہ بھی زیادہ اساتذہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ادارے کی ترقی سن کر خوشی ہوئی، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں، چونکہ آپ حضرات کی دلچسپی ہم نے پچھلے جلسوں میں دیکھی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ حضرات کے اندر اپنے اس ادارے کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں اور اللہ نے نوازا بھی ہے آپ حضرات کو، تو آپ اس ادارے کو اور اوپر لے کر کے جائیں، دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی اور اوپر جائے اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اس کو سلسلہ بسلسلہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ یہ ہمارے بچے آج غیروں کے ہاتھ میں بالکل نہیں جانے چاہیے۔ آج میں صبح کی بات بتلا رہا ہوں
اپنے مدرسے میں مسوری میں آج سے ہی مدرسہ کھولا اور داخلے کا سلسلہ شروع ہوا تو کئی بچے غازی آباد سے داخلے کے لیے مسوری آئے. مسوری کے بارے میں سن لیا تھا کہ مسوری میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول تک بہترین انتظام کریں گے. یہاں قرآن بھی پڑھیں گے، دینیات بھی پڑھیں گے، اسکول کی تعلیم بھی مضبوطی کے ساتھ وہ حاصل کریں گے. تو اس طرح کا نظام بنانے کی آپ لوگ ایک منصوبہ بنائیں اور مشورہ کر کے 10ویں کی منظوری کا آئندہ ارادہ کریں اور بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے بچے حافظ بنیں، حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو عالم بنانے کے لیے عربی کی کلاسیں وہ بھی شروع کریں اور اس کو بھی بڑھاتے بڑھاتے اللہ کرے کہ آپ کا یہ ادارہ وہاں تک پہنچ جائے کہ یہاں سے عالمیت کی سند بھی آپ کے اس مدرسے سے ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ آپ کا یہ جلسہ کل سے چل رہا ہے اور آپ حضرات دل و جان سے علماء کی بات بھی سن رہے ہیں اور مدرسے کے لیے چندہ بھی دے رہے ہیں. تو بحمداللہ چندے کی لسٹ ہم نے سنی. ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد اسلام صاحب انہوں نے اپنی اہلیہ زینب مرحومہ کے نام سے 51,000 روپیے سے مدرسے کا تعاون فرمایا ہے. دعا فرمائیں اللہ ہماری زینب مرحومہ جو ہمارے اسلام بھائی کی اہلیہ ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ قبر میں چین نصیب فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ماشاءاللہ 51,000 روپے. آ جاؤ جلدی جلدی، ابھی نماز کا وقت بھی قریب ہے اور 3 نکاح بھی ہیں. حاجی شریف احمد صاحب آپ ہیں؟ حاجی شریف صاحب اچھا، ان کے تاؤ ہیں. 20,000 روپے سے مدرسے کی خدمت فرما رہے ہیں. ہمارے بھائی شوکت علی صاحب 2 لاکھ روپے. آپ شوکت علی ہیں؟ اچھا، شوکت علی کے لڑکے ہیں. ماشاءاللہ مشرف صاحب 2 لاکھ روپے. اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے اور اللہ ان کو بار بار حج مبرور و مقبول نصیب فرمائے اور اللہ ان کی نسلوں میں علماء صلحاء اور اولیاء اللہ پیدا فرمائے اور اللہ ان کی نسلوں میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ پیمانے پر اللہ ان کی اولاد کو پہنچائے. آمین کہتے رہو بھائی، زور زور سے آمین. یہ لوگ دیتے رہیں، آپ آمین کہتے رہو. ماشاءاللہ آپ کا جلسہ دیکھ کر اور یہ جب آپ تعاون دیتے ہیں تو بڑا جی خوش ہوتا ہے. اللہ آپ کے ادارے کو بڑا بنا دے اور ہماری جو تمنا ہے اس ادارے کے لیے ہم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ دعا بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اللہ اس ادارے کو اس معیار پر پہنچا دے. آپ کے گاؤں باغوں والی، آپ کی رشتہ داری کا بھی وہ گاؤں ہوگا جی، برادری کا گاؤں ہے. باغوں والی میں 2 سال میں رہ کر کے آیا ہوں. جب ہم پڑھتے تھے اب سے 45 سال پہلے باغوں والی میں، تو ہم نے ماشاءاللہ 45 نہیں بلکہ 50 سال پہلے کی بات ہے، سن 70 کی بات ہے. 70 میں ہم باغوں والی تھے، سن 1970 میں. اس وقت وہ مدرسہ ایسا تھا کہ اس میں 150 بچے باہر کے رہتے تھے. اتنا انتظام تھا، عمارت بھی چھوٹی سی تھی لیکن تعلیم اتنی مضبوط تھی اس مدرسے کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی وقت سے
ششم فوقانی یعنی اسکولی تعلیم کا بھی بہت مضبوط نظام تھا باغوں والی کے اندر، اور پورے علاقے پر باغوں والی کا مدرسہ چھایا ہوا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے، یہ باغوں والی کے رہنے والے آپ کی برادری کے لوگ، اللہ نے ان میں کتنا جذبہ رکھا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اس وقت بھی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محلے وار باغوں والی میں پٹی کہلاتی ہے وہاں محلے کو، تو اس میں جلسے ہوتے تھے، مدرسے کے ہی اساتذہ وہاں بیان کرتے تھے، مدرسے کے بچے تلاوت، نظمیں، مکالمے وہ محلے والوں کو سناتے تھے۔ تو ایک ایک محلہ، اس وقت کسی محلے میں 5 لاکھ ہو گئے، کسی میں 7 لاکھ ہو گئے۔ اگلا دوسری پٹی والا جب جلسہ کرتا تھا تو اس کی فکر یہ ہوتی تھی کہ اگر یہاں سے 7 لاکھ ہوئے ہیں تو ہمارا محلہ 10 لاکھ کم سے کم کرے۔ تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ آج وہی لاکھوں کی رقم بحمدللہ کروڑوں میں پہنچ گئی ہے، اور مدرسہ اس وقت باغوں والی کا، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی مدارس ہیں چھوٹے بڑے، ان میں بحمدللہ باغوں والی اپنے نظام کے اعتبار سے، نظام بھی بڑا مضبوط، وہاں کی شورا مضبوط، وہاں کا اہتمام مضبوط۔ پرانے محتمیم صاحب مولانا حنیف صاحب کا جب انتقال ہوا تو انہی کے ایک شاگرد مولانا حامد صاحب، وہ بحمدللہ ان کے بعد سے اہتمام کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، اور شورائی نظام اتنا مضبوط ہے وہاں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا وہاں کا نظام۔ تو مولانا حامد صاحب، حالانکہ ان کے اساتذہ میں بہت سارے مدرس ہیں وہاں، لیکن وہ اس نظام کو اتنی مضبوطی کے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں کہ ذرہ برابر نظام میں کوئی فرق نہیں۔ عمارت اتنی بن گئی اور طلباء کی تعداد بھی 1200 1500، یہاں تک بیرونی طلباء وہاں پر مقیم رہتے ہیں۔ پورا عالمیت کا کورس اور دارالافتاء مفتی بنانے کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی انٹر کالج بھی 1 سال پہلے باغوں والی والوں نے بنا کر کے تیار کر دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے ہم نے آپ لوگوں میں رہ کر۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کی بستی میں جو یہ ادارہ چل رہا ہے، یہی جذبہ آپ حضرات کے اندر بھی ہو، اور آپ اپنے اس ادارے کو ترقی کی راہ پر دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی لے کر کے جائیں۔ اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو تمنا ہے اور آپ سے امید بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ادارے کو بہت مضبوط بنا دیں گے۔ حضرت مولانا اکرام صاحب اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ ایک چیز کا دکھ ہے آپ کے یہاں، یہ جو نظام ہے، ابھی حضرت مولانا آپ کی تعریف فرما کر کے گئے ہیں کہ مدرسے کا کوئی محتمم نہیں ہے، لیکن نظام پھر بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ چلتا تو ہے نظام ٹھیک، لیکن کسی نہ کسی نظام کے لیے ایک ذمہ دار کا، قائد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نظام صحیح نہیں چل پائے گا۔ تو آپ کا اہتمام یہ کیوں ڈگمگاتا رہتا ہے؟ کسی کو آپ نے رکھا، 1-2 سال کے بعد سنا اس کی علیحدگی ہو گئی، پچھلی سال ایک نئے محتمم صاحب دیکھے تھے، اس سال سنا اس کی علیحدگی ہو گئی، اب اس وقت کوئی محتمم نہیں ہے۔ حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارے شاگرد بنائے ہوں گے، تو آپ حضرات سارے مل کر گاؤں والے، علاقے والے قاری صاحب کے شاگردوں پر نظر ڈالیں، اور جس شاگرد میں دیکھیں کہ اس میں انتظامی صلاحیت بھی ہے اور دیانت اور تقوی بھی ہے، اور یہ مجاہدہ اور قربانی بھی دے سکتا ہے ادارے کے لیے، تو ایسے کسی آدمی کا انتخاب کر کے ایسا مستقل منتظم بنا دیجئے کہ اس کو بدلنا نہ پڑے۔
اور سب لوگ اس کی ماتحتی میں کام کریں۔ آپ شورا کے لوگ ہیں، آپ تو مشورے کے لیے جب ذمہ دار بلائے مشورے کے لیے آ جائیں اور نظام ان کو سونپ کر چلے جائیں، اور وہ ذمہ دار ہر وقت نگرانی کرتا رہے، کام کو دیکھتا رہے، تو کام مضبوط ہوگا۔ اور اگر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوگا کام کو، آپ حضرات شورا کے لوگ یہاں روزانہ نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ کا تو کبھی اتفاق ہو گیا آگے، کام کا چیک کرنا، اس کو دیکھنا، نظام کو دیکھنا، محاسبے کو چیک کرنا، اس کے نظام کو دیکھنا، اس کے لیے کسی ایک ذمہ دار کا ہونا بہت لازم اور ضروری ہے۔ تو آپ سب حضرات مل جل کر کے نظر ڈالیں کہ حضرت مولانا قاری اکرام صاحب مرحوم کے شاگردوں میں کون اس قابل ہے، اس کو دیکھ کر اس کا انتخاب فرما کر ایسا بنا دے کہ اس کو بدلنا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا منتظم اور ایسا ناظم آپ کو عطا فرما دے جو آپ کے اس ادارے کو دن بدن قربانیاں دے کر محنت اور مجاہدہ کر کے اس کو پروان چڑھاتا رہے، اور یہ اس علاقے کا مدرسہ خادم العلوم باغوں والی والا اس علاقے کا یہ مدرسہ بن جائے۔ اس طرح سے آپ محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں قربانیوں کو دیکھا جاتا ہے، مجاہدے کو دیکھا جاتا ہے، نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جو جیسی نیت رکھتا ہے اور اس کے مطابق محنت کرتا ہے، اللہ اس کو اسی طرح کی ترقی دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے اپنا کوئی منتظم منتخب فرما لیں دیکھ بھال کر، اور پھر اس کو مضبوط کر دیں کہ اب یہ منتظم رہے گا جب تک اللہ کو یہ پیارا نہ ہو جائے، اس وقت تک اسی کو نظام سنبھالنا ہے، ایسا منتظم بنائیے تو ماشاءاللہ یہ ادارہ پھر کچھ اور ترقی کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو ایسا منتظم عنایت فرما دے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس وقت یہ 2 لاکھ روپے، کیا نام تھا ان کا؟